أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس جب بے موسم کے پھل دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر بڑے حیران ہوئے، اور اسی وقت انہوں نے دعا کی کہ میرے اللہ، بے موسم کے پھل تو ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. میرا بھی موسم نہیں ہے بچہ کا، میری اولاد نہیں ہے، بوڑھا ہوں، قد بلغنی الکبر، ہڈیاں میری کمزور ہیں، وہن العظم، سورہ مریم میں اس کی تفصیل ہے. وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے. بانجھ اس عورت کو کہتے ہیں جو بچہ جننے کے قابل نہ ہو. لہٰذا تو اگر بغیر موسم کے حضرت مریم کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد دے سکتا ہے. اولاد کا موسم بظاہر یہی ہے کہ میاں بیوی جوان ہوں، بچہ جننے کی خاتون میں سکت ہو، دودھ پلانے کی ہمت ہو، یہ سارے مراحل اس کے لیے صحت مند طریقے سے ہو سکیں تو تب سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ بچہ جن سکتی ہے. حضرت زکریہ کی دعا اللہ پاک نے قبول فرما لی. سبحان اللہ. فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی، آپ فوراً سجدے میں نماز میں چلے گئے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. اس کا مقصد یہ ہے دعا مانگنے سے پہلے بھی، دعا مانگنے کے بعد بھی، نعمت کی طلب ہو تب بھی، نعمت مل جائے شکرانے کے طور پر تب بھی، جانا رب کے دروازے پہ چاہیے، آنا اللہ کے ہاں چاہیے. شکرانہ وہیں بنتا ہے، حق وہیں بنتا ہے، عزت اور شان اور وقار اور منصب وہیں ملتا ہے. تو خوشخبری آ گئی، نام بھی اللہ رب العزت نے رکھ دیا کہ آپ کو بیٹا دیں گے، اور جس کا نام بھی ہم رکھ رہے ہیں حضرت یحییٰ. سورہ مریم 16ویں پارے کی ایک سورت ہے جو حضرت مریم کے نام سے ہے. ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اپنے رب کی رحمت کو دیکھ کہ اللہ نے اپنے بندے حضرت زکریا پر کیسے رحمت کا اظہار فرمایا. حضرت زکریا کو اولاد کا ملنا یہ بھی کس کی رحمت ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے نسبت اپنی طرف فرمائی، رحمت ربی کا. اذ نادى ربہ نداء خفیہ، دھیمی دھیمی آواز میں، مخفی آواز میں دعا مانگی. یہاں دعا کے آداب بھی یہی لکھے ہیں. بعض دعائیں رٹی رٹائی ہوتی ہیں، جملے، سجا بندیاں، الفاظ کا جوڑ ایک جیسا، اور پھر دعا مانگنے والے کی نظر ہوتی ہے کہ جن کو میں دعا منگوا رہا ہوں ان میں کتنے تڑپ رہے ہیں، کتنے رو رہے ہیں، کتنے کا دل پسیجا ہوا ہے.
تو اونچی اونچی دعاؤں سے اہل اللہ منع کرتے ہیں، عوام الناس پسند کرتے ہیں، اللہ والے منع کرتے ہیں، بس ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور جو کہنا ہوتا ہے اللہ سننے پر قادر ہے۔ حضرت زکریا نے بھی یہ دعا خفیہ مخفی مانگی، لیکن یوں بھی نہیں کہ بھی اونچی دعا مانگنا ناجائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے منگوائی ہیں، لیکن اس میں دعا کے الفاظ، اس کی چاشنی اتار چڑھاؤ، اس پر دید رکھنے کی بجائے اللہ کی طرف دھیان رکھنا مقصود ہے۔ دعا ان پڑھ مانگے، شہری مانگے، دیہاتی مانگے، عالم مانگے، غیر عالم مانگے، ہو محبت سے مانگے رب سے، اور پوری محبت میں ڈوب کر مانگے، سبحان اللہ، اللہ کے ہاں وہ دعا بڑی عزت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ مولانا مکی صاحب رحمت دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت وہاں درس دیتے ہیں حرم پاک میں، ان سے کسی نے بذریعہ چٹ سوال کیا کہ پہلے شوط کی دعا کون سی ہے، کعبے کا طواف کا جب پہلا چکر لگائیں دوسری کون سی ہے، تیسری، چوتھی، پھر صفا مروہ، پھر مختلف مقامات پر۔ انہوں نے کہا یہ ساری دعائیں آپ کو چھپی چھپائی مل جائیں گی، لیکن صحیح یہ ہے کہ جو تمہاری دل میں اللہ ڈالے، جو محبت سے آپ مانگیں، اگر آپ ان الفاظوں کے زیر زبر میں پڑے رہے تو وہ ذوق سلامت نہیں رہتا، تو ذوق سے مانگیں دعائیں۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ سورہ مریم میں یہ الفاظ ہیں۔ سورہ آل عمران میں کیا ہے؟ وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے اب میری ہڈیوں میں وہ قوت نہیں رہی جو کسی جوان مرد کے پاس ہونی چاہیے اور جس کی بنیاد پر وہ بچے کا باپ بن سکے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا وامراتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اور یہاں فرمایا کہ اپنے ہی متعلق فرمایا انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، ولم اکم بدعائک ربی شقیا، لیکن میں تیری دعا سے، تیرے حضور دعا کرنے کی میں کوئی مجھے پریشانی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، مجھے یقین ہے اے اللہ تو میری دعا کو سن لے گا۔ اولاد مانگنے کی ایک وجہ، حضرت زکریا کی اس وجہ پہ غور کریں کہ حضرت زکریا نے اولاد کیوں مانگی۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، مجھے ڈر ہے میرے پیچھے رہنے والوں کے بارے میں، میرے اپنی اولاد ہے نہیں، میرے پیچھے رہنے والے جو ہیں وہ نااہل ہیں، میرے اس مشن کو آگے نہیں چلا سکیں گے، من ورائی، میرے بعد، وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی بانجھ ہے، بچہ نہیں ہم جن سکتے، فہب لی من لدنک ولیہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بچہ دے، یارثنی و یارث من آل یعقوبہ، جو میرے ان پیغامات کو بھی سنبھال کر وارث بن کر چلے، اور حضرت یعقوب کی پوری اولاد میں جتنے انبیاء آئے ان سب کے پیغامات کو سنبھال کر دنیا میں پھیل جائے۔ تو اولاد مانگنے کا مقصد نیکیاں پھیلانے والا، خیریں پھیلانے والا، بھلائیاں پھیلانے والا۔ اولاد اللہ دے تو اس کی اچھی تربیت کی جائے تاکہ یہ سارے اعزازات ہماری اولاد کو حاصل ہو سکیں۔ بیٹے کئی ہوں لیکن نااہل ہوں کوئی فائدہ نہیں، بیٹا ایک ہو لیکن مزیدار ہو، کام کا ہو، صلاحیت والا ہو، خوبیوں والا ہو، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو کتنی رونقیں عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا قبول ہو گئی، آپ نے بھی یہاں بھی وہی اپنا عذر بدعا مانگ تو بیٹھے، اب یہ کریں گے کیا؟ قد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، مجھے بڑھاپا ہے، میری بیوی بانجھ ہے۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسا کرنے پر قادر ہیں، بوڑھوں کو بھی دے سکتے ہیں، بانجھ کو بھی دے سکتے ہیں، اولاد دینا میرے اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہو سکتا ہے اس مجمع میں بھی کچھ بوڑھوں کا جی چاہ رہا ہو کہ ہمیں بھی ایک آدھ بیٹا اس عمر میں مل جائے، میرے لیے بھی دعا کریں، مجھے بھی مل جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔
اور اگر کوئی بے اولاد جوڑا بیٹھا ہے تو وہ دل میں ارادہ کر لے کہ اپنے بیٹے کا نام یحییٰ رکھے جو اللہ نے حضرت زکریا کے بیٹے کا نام رکھا ہے، محمد احمد رکھے، اللہ پاک نیک اولاد عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ قال رب اجعل لی آیۃ، اے اللہ ہمارے لیے کوئی نشانی تو ہو کہ بچہ ہونے والا ہے، بچہ ہو گیا، میری بیوی حاملہ ہو گئی، کیونکہ بانجھ خاتون جو ہے اسے ہر ماہ جو حیض آنا ہوتا ہے وہ آتا نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا؟ حاملہ جو ہے وہ اس قذارت سے پاک ہو جاتی ہے، لہٰذا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو حمل ہو گیا۔ قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں بچہ ہوا، میری بیوی حاملہ ہو گئی۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اچھا یہ نشانی کیوں مانگی؟ جب فرشتوں نے آ کے تسلی دے دی تھی، نام بتا دیا، اوصاف بتا دیے، سیدوں و حصوروں و نبیوں من الصالحین، پھر حضرت زکریا نے یہ نشانی کیوں مانگی؟ اس کو کہتے ہیں اطمینان قلب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنی شریعت کے پیروکاروں کو یہ بتائیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کیسے اٹھیں گے، ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، کئی لاشیں جانور کھا جاتے ہیں، کئی لاشوں کو دفنایا نہیں جا سکتا، کئی کو پانی بہا کے لے جاتا ہے، کوئی جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، یہ کیسے اٹھیں گے؟ ممکن نہیں ہے، عقلاً محال ہے۔ وہ کہتے تھے عقلاً یہ بات محال ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز اللہ رب العزت کی خدمت میں عرض کی، یا اللہ کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو زندہ کرے گا کیسے؟ کام تو بڑا عجیب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام آپ بھی نہیں مانتے؟ آپ میرے نبی ہو کر پوچھ رہے ہوگے کیسے؟ قالا بلا، اللہ کیوں نہیں مانتا، میں تو مانتا ہوں، تبلیغ بھی کرتا ہوں، تو پھر یہ مطالبہ کیوں کیا کہ کیسے اٹھیں گے؟ تو وجہ کیا بتائی؟ وَلِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میں آنکھوں سے اٹھتا دیکھ لوں کسی کو۔ تو یہ اطمینان قلب کے لیے اگر ایسی کوئی بات کی جائے تو اسے ایمانیات کے خلاف نہ سمجھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں حکم دیا 4 پرندے لے لو، انہیں مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر دو، ان چاروں کے سر جو ہیں اپنے پاس رکھ لو، ان کے پر اکھیڑ اکھیڑ کے ہوا میں بکھیر دو، فضا اڑا جائے، ان کو ہوا اڑا جائے، ان کے گوشت کو اکٹھے مکس کر کے قیمہ بنا دو، پھر کچھ حصہ پہاڑ پہ تو کچھ دریا پہ تو کچھ صحرا میں تو کچھ ادھر ادھر پھیلا دو، پھر اسی طرح بلاؤ جس طرح بلایا کرتے تھے، فَسُرْهُنَّ عَلَيْكَ، دیکھنا کہ کیسے تمہارے پاس، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، ان کو بلاؤ اسی طرح جس طرح پہلے بلاتے تھے، یَأْتِینَکَ سَعْیًا، دیکھنا وہ تمہارے پاس دوڑے دوڑے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں ایک بات جملے اور محاورے کے طور پر کہہ رہا ہوں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، یعنی انتہائی حیرت، سر پاس رکھیں، گوشت تو کہیں سے کہیں چلا گیا، ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دی، پر اڑا دیے، اب وہ ہڈیاں آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ بھی مور کی ہڈی کوے کو لگ جائے اور کوے کی ہڈی مرغ کو لگ جائے اور مرغ کی ہڈی کسی اور کو لگ جائے، ساری ہڈیاں۔ پھر یوں نہیں ہوا پنڈلیوں والی ہڈی ران والی جگہ پہ لگ جائے اور ران والی ہڈی ریڑھ کی ہڈی بن جائے، نہیں، اسی طرح سارا سٹرکچر تیار ہوا، ڈھانچہ، پھر اسی پہ وہی گوشت اور پٹھے اور رگیں وہی سیٹ ہوئی، پھر جلد اوپر چڑھ گئی، پھر اس کے اوپر پر چڑھ گئے، اور پروں کی ڈیزائننگ میں بھی فرق نہیں آیا، جیسے پہلے اللہ نے ان کو ڈیزائن کیا ہوا تھا ویسے کے ویسے پر لگ گئے، اور چند ہی ساعتوں میں دیکھتے دیکھتے وہ پرندے پھر سے آپ کے سامنے پھدکنے لگے اور آوازیں دینے لگے، چہچہانے لگے۔ سبحان اللہ، تو اللہ کے نبی سجدے میں گر گئے، واہ میرے اللہ تیری قدرت، اگر اتنی کمپلیکیشن، اتنی مکسنگ کے باوجود ان کو یوں ملا دیا گیا، ممکن نہیں تھا، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اب ان کو علیحدہ نہیں کر سکتی کہ مرغ کا گوشت علیحدہ کر دیں، کوے کا علیحدہ، اللہ کی قدرت سے وہ ہو گیا۔ تو اطمینان قلب کے لیے حضرت زکریا نے بھی یہ سوال عرض کر دیا،
اے اللہ کے نبی، اے اللہ ربی جعل لی آیا، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائیے کہ بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن تمہیں بولنے کی صلاحیت تم سے لے لی جائے گی، آپ بول نہیں سکیں گے۔ آپ میں دیکھنا عنقریب 3 دن ایسے آئیں گے، ان 3 دنوں میں آپ بولنا بھی چاہیں گے تو بول نہیں سکیں گے، زبان ساکت ہو جائے گی، روزہ آ جائے گا زبان پہ۔ البتہ الا رمزا، آپ اشاروں سے پھر بات کریں گے۔ تو حیران نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا کہ میری زبان کیوں بند ہو گئی، یہ آپ کے کہنے پر نشانی مقرر کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اب بچہ دینے والے ہیں جب آپ کی قوت گویائی 3 دن کے لیے بند ہو جائے۔ تو 3 دن آپ پر یہ وقت گزرے گا۔ ان 3 دنوں میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ جب آپ بول نہیں سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، ایک کام کے لیے زبان جاری رہے گی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہنا۔ دیگر کام کاج میں آپ کو بولنے کی طاقت آپ سے لے لی جائے گی، لیکن آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا۔ اور کتنا کرنا؟ وَسَبِّحْ، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی شان بیان کرنا، عظمت بیان کرنا۔ سبحان وسبح، اللہ کی شانیں بیان کرنا، بالعشی والابکار، رات کو بھی صبح کو بھی، صبح سے رات تک اور رات سے صبح تک، ان 3 دنوں میں تمہارے ذمہ یہ کام ہوگا کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی شانیں بیان کرتے رہنا۔ جب یہ کیفیت تمہارے پر آئے سمجھ لینا کہ اب اللہ نے آپ کو بیٹا دے دیا، اور حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی تھے، پیدائش سے ہی، پیدا ہونے سے پہلے جن کی نبوت کے متعلق اللہ نے پیشین گوئیاں دی، حضرت یحییٰ بھی انہی انبیاء میں سے ہیں۔ حضرت زکریا کو اللہ نے بیٹا دے دیا اس دعا کی برکت سے۔ اب اس کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ اب فرشتے ایک روز بی بی مریم کے پاس آئے، چونکہ بات تو چل رہی تھی حضرت مریم کی، کہ وہ حضرت مریم کے پاس جاتے تھے اور وہاں جا کر دیکھتے تھے کہ ان کو بغیر موسم کے پھل ہیں، اور پھر انہیں پوچھا، یہ تو جملہ معترضہ کے طور پہ درمیان میں ایک بات آ گئی۔ اب آگے انشاءاللہ حضرت مریم کے حالات پھر شروع ہو رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ کل، وآخر دعوانا الحمدللہ۔